سلام پانچ دریاؤں کی سرزمین، میں ہوں حمزہ الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب کے مہمان۔ آج ہمارے ساتھ پنجاب کے مہمان کے ساتھ مہمان ہیں وہ خاتون شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ خاتون شخصیت جنہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو مخالفین کہنے لگے کہ ان کی سیاست ایک یا دو دن کی ہے، مگر وہ مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگی اور آج وہ ایک مضبوط امیدوار سمجھی جا رہی ہیں۔ وہ خاتون شخصیت جنہیں لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں، اپنا موٹیویشن اسپیکر بھی کہتے ہیں، وہ خاتون شخصیت جن کا منشور خدمت خلق ہے، جن کا نعرہ سیاست نہیں عبادت ہے، وہ خاتون شخصیت جن کا میں تعارف کروانے جا رہا ہوں، صوبیہ انعام چودھری، چیئرپرسن الحق ٹرسٹ، امیدوار برائے ایم پی اے پی پی 280۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میم آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے، سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ بنے۔ سیاست میں آنے کا مقصد علاقے کی فلاح اور بہت سارے ایسے عوامل جن کو سیاست دانوں کو اپنی خدمت سمجھ کر لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، اس کو اگنور کرنا۔ علاقے میں بہت سارے ایسے مسائل میں نے دیکھے جن کے لیے مجھے میدان میں اترنا پڑا۔ مجھ سے پہلے میرے شوہر چودھری انعام الحق صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، وہ میدان میں اترے، اپنے علاقے کے لیے اپنی جیب سے بہت کچھ کیا انہوں نے، اپنے علاقے کی غریب عوام کے لیے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے علاقے میں بجلی کا مسئلہ تھا، جس کی انہوں نے اپنی پاکٹ سے اپنے بچوں کا رزق لے کر انہوں نے اپنے غریب عوام کے گھروں کو روشن کیا، اور وہ ایک نڈر اور بہادر انسان تھے، اور ہمارا علاقہ کبھی ان کی قربانیوں کو بھول نہیں پائے گا۔ انہی کا علم اٹھا کر مجھے میدان میں آنا تھا اور میں آئی، انہی کا علم لے کر میں اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور میرے مقاصد سیاست میں آنے کے کوئی اپنی مفاد پرستی نہیں تھی، یا مجھے کوئی اپنا لالچ نہیں تھا۔ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ، رزق، ہر چیز اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اس نے مجھے عطا کی ہے۔ میرا سیاست میں آنے کا مقصد اپنے علاقے کے لیے تھا، جو ہمارے علاقے کے مسائل ہیں، جو بہت سارے لوگ امیروں کے، وڈیروں کے، سرداروں کے ہوتے ہوئے فیس کر رہے ہیں، جو ان کو نہیں فیس کرنے چاہیے تھے۔ تو میں ایک نیک مقصد لے کر اپنے علاقے کی خدمت کے لیے میدان میں اتری۔ آپ پاکستان پیپل پارٹی کے بہت بڑے عہدے پر فائز رہی ہیں، مگر پاکستان پیپل پارٹی کو خیر بات کہنے کی وجہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں آج بھی میں بھٹو صاحب کی عزت دل سے کرتی ہوں، بی بی شہید صاحبہ کی عزت دل سے کرتی ہوں، اور میں نہیں، پورا پاکستان کرتا ہے۔ ایون دو انٹرنیشنل پیپل جو ہیں، آؤٹ آف کنٹری لوگ جو ہیں، وہ بھی بی بی صاحبہ کو اور بھٹو صاحب کو سلیوٹ کرتے ہیں آج بھی، ان کی خدمات کے لیے، عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، ہاریوں کے لیے، کسانوں کے لیے، جو کچھ انہوں نے کیا آج بھی اس کو سراہا جاتا ہے۔ تو بینگ اے پاکستانی میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ دس واز دا ریزن کہ میرے فادر ان لا بھٹو صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے، اس ٹائم پیریڈ سے لے کر ٹل 2022 ہم لوگ پیپلز پارٹی کا ہی پارٹ رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ جو ان کا منشور تھا، جو بھٹو صاحب کا ویژن تھا، جو بی بی صاحبہ کا ویژن تھا، دیٹ از گوئنگ ٹو بی چینج ڈے بائی ڈے۔ تو وی نیڈ ٹو چینج دا پلیٹ فارم فار دا سیک آف آور پیپل۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیوں کیا؟ اور بھی کئی جماعتیں تھیں۔ I have to choose the right platform at the right time۔ جب مجھے پیپلز پارٹی چھوڑنا تھا، کیونکہ مجھے وہ نہیں ویژن نظر آ رہا تھا، مقاصد فلفل ہوتے نہیں نظر آ رہے تھے، جو غریب کے لیے سوچا گیا تھا، پیپلز پارٹی کا جو عزم تھا وہ نہیں پورا ہوتا نظر آ رہا تھا، چیزیں بہت ساری چینج ہو گئی تھیں۔ تو پھر مجھے ایک نیا پلیٹ فارم چوز کرنا تھا اپنے ہی لوگوں کے لیے، ناٹ فار مائی اون سیک۔ نہ تو مجھے کسی اپنے طاقت کے نشے میں نے چینج کیا، نہ اس لیے چینج کیا کہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کا عروج تھا۔ آئی ہیو بین دا پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی۔ اس ٹائم پہ زوال نہیں تھا پیپلز پارٹی پہ جب میں نے پلیٹ فارم چینج کیا تھا۔ اس ٹائم پہ ہم لوگ کنٹینرز پہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے فائٹ کی تھی پیپلز پارٹی کے لیے۔ میں بلاول صاحب کے ساتھ کھڑی تھی کنٹینر پہ، پورا ہم نے اپنے لوگوں کو لے کے ہم نکلے تھے۔ لیکن میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد
جب مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ فیل ہوا کہ نہیں یہ وہ رائٹ پلیٹ فارم نہیں ہے، تو پھر مجھے خان صاحب کی شکل میں ایک سچا انسان نظر آیا، ایک ایسا انسان جو بے لوث ہو کر، جس کو کسی سے کوئی لالچ غرض نہیں ہے، نہ تو وہ چور ہے، نہ لٹیرا ہے، نہ کوئی اس کے اپنے پرسنل مقاصد ہیں کوئی بھی، وہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ حق سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو مجھے پھر خان صاحب کا پلیٹ فارم اچھا لگا تو میں نے اس کو چوز کیا. بڑے بڑے رہنما جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بار کہہ رہے ہیں اور آگے بھی جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے. آپ کا آگے کیا لاہ عمل ہے؟ کیا آپ بھی انہی کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے جا رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اور اگر ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں کسی کو، تو پھر لیڈر پہ جب اچھا برا وقت آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کا مخلص پن ہے، نہ کہ اس پہ پارٹی پہ مشکل ٹائم آئے تو آپ دم دبا کے بھاگ جاؤ. بہت سارے لوگ پورے پاکستان سے جن کو خان صاحب اپنا سمجھتے تھے کہ دے آر دا رائٹ پلرز فار پاکستان تحریک انصاف، وہ میرے رائٹ ہینڈ ہیں، جب انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو ہمارے ڈسٹرکٹ سے بھی بہت سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑا پی ٹی آئی کا مشکل وقت میں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ایک اسٹرانگ پلر کی طرح خان صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے. 9 مئی کے واقعے کے بعد ضلع لیہ کی ساری قیادت جو ہے وہ روپوش ہے. آپ ابھی بھی اپنے حلقے میں موجود ہیں، کیا وجہ ہے؟ 9 مئی کے واقعے کے بعد سے مجھے لگتا تھا کہ مجھے زیادہ ضروری ہے اپنے حلقے میں کھڑے ہونا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم ان کی خاطر جان بھی دے دیں گے، سب سے پہلے وہ یہاں سے دم دبا کے وہ بھاگے. تو لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا ٹرسٹ ہمارے اوپر بنتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ہم آگے کھڑے ہوں گے مشکل وقت میں، تو ہمارے ورکرز، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے مشکل ٹائم میں تو ہم کیا امید کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ایک لیڈر کا ساتھ دینا مشکل وقت میں سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ان اللہ سمیع علیم، جب آپ یقین کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، تو پھر آپ بھروسہ رکھیں کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی کا ڈر ہونا نہیں چاہیے. یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پروگرام. میم، آپ کے حلقے کے درپیش مسائل کون سے ہیں؟ ابھی ہمارے حلقے کے کیا پورے پاکستان کے اگر مسائل دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. غریب کے بچے کیسے بھوکے سوتے ہیں رات کو، اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا شعر کہنا چاہوں گی. سو گئے بچے غریب کے یہ سن کر، سو گئے بچے غریب کے یہ سن کر، فرشتے آتے ہیں رات میں روٹیاں لے کر. تو فرشتے تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ فرشتے روٹیاں لے کے آئیں گے، فرشتے تو روٹیاں لے کے نہیں آئیں گے، لیکن غریب کا بچہ یہی سمجھ کے رات کو بھوکا سو جاتا ہے کہ شاید من و سلوہ اترے گا آسمان سے تو ہم روٹی کھا کر سوئیں گے. ان سب چیزوں کا جو اصل مجرم ہے وہ حاکم وقت ہے. حاکم وقت اگر آنیسٹ ہوگا اپنی عوام کے ساتھ تو ہم سب سکون کی زندگیاں گزاریں گے. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، کھاد کا مسئلہ ایک کسان کو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس ٹائم پہ، ہمارے حلقے میں بجلی کا بہت مسئلہ ہے، ہمارے حلقے میں سیوریج کا مسئلہ ہے، روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں کچی ہیں، سب سے زیادہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہمارے حلقے میں سکولز جو ہیں وہ گرلز سکولز تو ہیں، بوائز سکولز بہت کم ہیں، گورنمنٹ سکولز جو ہیں. سب سے بڑا مسئلہ میرے نیبر میں ہی ہے، ٹراما سینٹر کا مسئلہ. ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں. ٹراما سینٹر ہمارا بیچا گیا اپنے مفادات کی خاطر، اپنی وزارتوں کے صدقے میں. تو ہمارے ٹراما سینٹر کو واپس لانا بہت ضروری ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ میری سب سے اولین ترجیح ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں دے آر لیک ان آور ایریا. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوں گے تو ہمارے لوگوں کو دور دراز جانا نہیں پڑے گا.
نہ علیہ کی طرف موو کرنا پڑے گا، نہ ملتان میں موو کرنا پڑے گا. ہمارے حلقے میں ہی ہر چیز کی جب فیسلٹی ہوگی تو ہمارے لوگ بھی سہل ہوں گے. میم ان تمام مسائل کا سدباب جو ہے وہ کیا ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا علاقہ جو ہے لیکن وہ پسماندگی ظاہر کر رہا ہے؟ کیا سدباب ہے اس کا جو یہ آپ کی ساری جو محرومیات ہیں اسے جو ہے وہ پورا کیا جا سکے؟ سدباب تو ہمارے ہی لوگوں نے حل کرنا ہے نا اس کا. ہم لوگ جن کو چوز کرتے ہیں، جن کو ووٹس دے کر ان کو عزت بخشتے ہیں کہ آپ ہمارے، اصل میں اگر دیکھا جائے تو ایم پی ایم این ایز جو ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی آفیسر نہیں لگ جاتے، وہ عوام کی خدمت کے لیے ان کو چوز کیا جاتا ہے. عوام اپنے ووٹ کے تھرو، اپنی ووٹ کی طاقت سے ایک نمائندہ چوز کرتی ہے کہ آپ نے جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کا سلوشن آپ نے نکالنا ہے. تو جب ہمارے ایم پی ایم این ایز جو ہیں وہ چپ کی تسبیح پڑھ کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھیں گے اور عوام کے مسئلے سنیں گے ہی نہیں، لوگ گھنٹوں ان کے گیٹوں پر، دروازوں پر بیٹھے رہیں گے، ان کے منتظر رہیں گے اور وہ عوام میں نکلیں گے ہی نہیں، تو اس کے حل کیسے ڈھونڈے جائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف، اس کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ وی ہیو دا پازیٹیو ہوپس فار پاکستان تحریک انصاف. سانچ کو آنچ نہیں. خان صاحب سچے انسان ہیں، سچے محب وطن ہیں. وہ چاہتے تو جیسے نواز شریف صاحب لندن جا کر بیٹھ گئے تھے تو وہ بھی ایزیلی، ان کو بھی بہت ساری آپشنز دی جا رہی تھیں کہ آپ بھی نکل سکتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں، لیکن وہ بندہ ایک مخلص بندہ ہے. اس نے جیل قبول کیا، اس نے باہر جانا، لندن جانا قبول نہیں کیا. وہ اپنے عوام کے لوگوں کے درمیان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو تو چھینک بھی آئے تو ان کی فیملی باہر بھاگ جاتی ہے. ایک انجیکشن لگوانا پڑے تو انہوں نے پاکستان میں اتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ یہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، ان کو لندن جانا پڑتا ہے. تو اگر انہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا ہوتا تو کیوں یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے؟ خان صاحب نے کینسر ہاسپٹلز دیے، اچھی یونیورسٹیز یہاں پہ دیں، جو ایک ویل ایجوکیٹڈ اور اچھا حکمران کو کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل بہت روشن ہے انشاءاللہ. یہاں لیں گے سامعین شارٹ بریک. ویلکم بیک. میم خبریں زیر گردش ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے جا رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جھگڑا ہمارے بیچ اس کے سوا ہرگز نہیں، جھگڑا ہمارے بیچ اس کے سوا ہرگز نہیں. اس نے کہا سر کو جھکا، میں نے کہا ہرگز نہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری آپشنز دیں، ابھی بھی آفرز آ رہی ہیں پارٹیز کی طرف سے کہ آپ یو آر مور دین ویلکم ٹو آر پارٹی. لیکن جب آپ عزم کر لیتے ہیں سچ کا ساتھ دینے کا تو پھر آپ ادھر سے ہٹنا کوئی عقل مندی نہیں ہوتا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ ہی کھڑی. ہر جگہ شہراؤں پر، آپ کے سیکریٹریٹ پر، گاڑی پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی اور اسٹیکر بھی علیحدہ ہیں. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بہت سارے لوگ جب لاسٹ ٹائم عید پہ میرے سے عید ملنے کے لیے آتے تھے تو ان کا پہلا کوشچن یہی ہوتا تھا کہ میم سب نے اپنے سٹیکرز بھی اتار دیے، فلیگز 9 مئی کے واقعے کے بعد فوراً سے اپنے گھروں سے اتار دیے گئے، لوگ روپوش ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے لیڈران جو یہاں پہ علاقے کے ہیں ہمارے، وہ غائب ہیں اپنے اپنے گھروں سے فیملی کے ساتھ. تو آپ کو کیوں نہیں پولیس نے اریسٹ کیا؟ آپ کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو دا آنسر از کہ ڈر خوف صرف اللہ پاک کی ذات سے، اور کسی سے ڈر نہیں لگتا. اگر آپ سچے ہو، آپ حق کی راہ پہ چل رہے ہو، آپ صاف ہو، تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میم آپ کا سیاسی منشور کیا ہے؟ سیاسی منشور آئی ہیو ٹو فائٹ فار دا سیک آف دا رائٹ آف مائی پیپل. مجھے اپنے لوگوں کے حقوق کی خاطر جنگ لڑنی ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے کچھ پریس کانفرنسز کی تھیں کچھ لوگوں کے خلاف جنہوں نے ظلم کیا تھا غریبوں پہ، تو مجھے باقاعدہ کالز آئی تھیں کہ آپ ایک جہاد لڑ رہی ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی فائٹ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ حق اور سچ کی جنگ پہ کھڑے رہیے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ
جو ہمارے ضرورت ہے ہمارے علاقے کو جن چیزوں کی، میں کیونکہ خود ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے میرا ایک، اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے ہمارا ایک، تو ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے زیادہ ہم اپنے لوگوں کو جن چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، وہ ایجوکیشن ہے، وہ ہیلتھ کے ایشوز ہیں، وہ ہماری بیٹیوں کے بچیوں کے جو مسائل جو ان کو پیش آتے ہیں، جو وہ ایزیلی کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی، اور ان پہ جو ظلم کیے جاتے ہیں ان کو ہم کور اپ کرنے کی کوشش کریں. بینگ اے لیڈی دیٹ وڈ بی ایزیئر فار دیم ٹو ڈسکس آل دوز تھنگز ود می ایز ویل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جہاں تک ممکن ہو سکے گا وہ مسائل ہم ضرور حل کریں گے. میم آپ موسٹ ایجوکیٹڈ پولیٹیشین ہیں ڈسٹرکٹ لیا میں. آپ منتخب ہونے کے بعد کیا تبدیلی لائیں گی، یا وہ روایتی جو سیاست ہے اسے ہی وہ آپ برقرار رکھیں گی یا چلاتی رہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ. آئی ایم آنرڈ ٹو بی دا پارٹ آف دس ڈسٹرکٹ. میں فخر سے بات کرتی ہوں، جب بھی میں زمان پارک میں بھی موجود تھی 2 to 3 months ہم نے پورا ٹائم دیا وہاں پہ، جب مشکل ٹائم تھا خان صاحب کے اوپر، تو ادھر بھی لوگ مجھے موسٹلی شاید میرے نام سے نہیں جانتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ میں ڈسٹرکٹ لیا سے بلانگ کرتی ہوں، میں فتح پور سے بلانگ کرتی ہوں. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے علاقے کا، اپنے ڈسٹرکٹ کا نام روشن کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائے. اور روایتی سیاست دانوں کی طرح اگر مجھے ہونا ہوتا تو مجھے سیاست میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر روایتی سیاست دان اپنے مقاصد پورے کر رہے ہوتے عوامی خدمت کے، تو پھر ہم جیسے لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. میم آپ بھی خاتون رہنما ہیں، تو خواتین کے کیا مسائل ہیں اور درپیش مسائل اور ان کا سدباب؟ خواتین کے ہمارے حلقے کے بہت سارے مسائل ہیں، اسپیشلی جو میرڈ خواتین ہیں، وہ جب ان کے ان لاز ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ بیچاریاں، کوئی پلیٹ فارم ان کے پاس نہیں ہے جس کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکیں اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں. ہماری ینگ بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، دے آر ناٹ گیٹنگ دا جابس، پراپر جابس فار دیئر فیملی، فار دیئر اون سیلف. تو ان کو بھی سیلف آئیڈینٹی کے لیے ایک پراپر جاب چاہیے. اپنے گھروں کو رن کرنے کے لیے ہماری خواتین کو، جو ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، ان کو جابس چاہیے جو نہیں دی جا رہی، اس پہ فوکس ہی بادر ہی نہیں کیا جا رہا. اس کے علاوہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شائع فیل کرتی ہیں ڈسکس کرتے ہوئے میل پولیٹیشینس کے ساتھ. تو میرے خیال سے ان کے لیے بہت ایزی ہوگا میرے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کرنا، اور جو مسائل وہ فیس کرتی ہیں اسکولز میں، کالجز میں، اور ڈفرینٹ واکس آف لائف میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے لیے ہم کچھ اس طرح کے پلیٹ فارمز بنائیں کہ ان کو وہ فیل ہو کہ ہمارے لیے یہ ڈسکس کرنا یا ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہمارے لیے بہت آسان ہے اس پلیٹ فارم پہ. میم جیسا کہ اب ہر جگہ جو ہے یہی بات موو کر رہی ہے کہ آپ کا الیکشن لڑنا ضروری ہے. اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ آفر نہیں کرتی یا ٹکٹ نہیں دیتی تو آپ کا آگے کیا سیاسی لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں ہمارے علاقے کا اسپیشلی اگر میں فتح پور کی بات کروں، ہمارا علاقہ فتح پور بھی ہے، کروڑ بھی ہے، 2 سٹیز ہمارے علاقے میں آتی ہیں. تو اگر اسپیشلی فتح پور کی بات کروں تو فتح پور کو بہت ٹائم سے ایک ستیلی ماں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہاں سے نہ ہم کوئی ایم پی اے نکال پاتے ہیں، نہ کوئی ایم این اے ہم دے پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 to 8 جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سٹینڈ کر جاتے ہیں، جس میں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ووٹس ہر دفعہ سے. تو فتح پور کو جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں ملتی ہر دفعہ. ہماری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، ہمارے حلقے کی عوام کی بھی یہی اس دفعہ کوشش ہے کہ ہم فتح پور سے ایک کینڈیڈیٹ لے کے آئیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس دفعہ فتح پور کو نمائندگی ضرور ملے گی، اور ہم اپنے حلقے کے لیے، جس میں ہمارا کروڑ سٹی بھی آتا ہے، ہمارا فتح پور سٹی بھی آتا ہے، اس کے لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل کا حل لے کے آئیں گے. اگر آپ ایم پی منتخب ہو جاتی ہیں تو آپ فتح پور تحصیل کا نعرہ لگائیں گی، بنوائیں گی؟ دیکھیں یہ تو ایک جھگڑے والی بات ہو جائے گی اگر میں کہوں کہ رائٹ فتح پور کا بنتا ہے، کیونکہ آبادی یہاں پہ زیادہ ہے، جو بزنس کا مین ہب ہے وہ فتح پور ہے.
تو کروڑ کے عوام فیل کریں گے کہ یہ ہمارا رائٹ ہم سے چھین کے فتح پور کو دینا چاہ رہے ہیں. میں ایسا بالکل کچھ نہیں کروں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سنس 1983 کروڑ کو تحصیل کا ایک ٹائٹل دیا گیا, تحصیل کا ایک ڈیزگنیشن ملا, لیکن اس میں کوئی ترقیاتی کام اتنے نہیں ہوئے ہماری تحصیل کروڑ میں. بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے تھی اتنے ٹائم پیریڈ میں وہ نہیں کی گئیں, لیکس ہیں. بہت کوئی میگا پروجیکٹ ہمارے علاقے میں نہیں لایا گیا, کوئی جو ہمارے میجر ایشوز تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. وہی روایتی نظام, وہی روایتی سسٹم, وہی دھڑا بندی والا سسٹم وہی چلتا آ رہا ہے. وہ اس قابل ہے بندہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا اس کے ساتھ چلتے آ رہے تھے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ سسٹم تھوڑا چینج ہونا چاہیے. کوئی ہمارا علاقہ بھی رائٹ رکھتا ہے کہ ان کو سارے وہ حقوق ملے ان کے جن کا ان پہ جن کا حق ہے ان کے اوپر, ان کے بچوں کے اوپر. حلقے کی عوام کے نام پیغام. میں عوام سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے, وہ بہت طاقت رکھتا ہے. اس دفعہ کم از کم چوز دا رائٹ پرسن فار یور اون پیپل, فار یور اون چلڈرن. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کم از کم ایک ایسے انسان کو ضرور چوز کیجیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے مستقبل, ان کے روشن مستقبل کا ضامن ہے. تو اس کو چوز کیجیے گا. اور چپ مت رہیے جہاں پر آپ کے حق کی بات آتی ہے, جہاں پہ آپ کے رائٹ کی بات آتی ہے تو اس کے لیے فائٹ ضرور کریں. ظلم کو سہنا عقل مندی نہیں ہے, ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونا عقل مندی ہے. اسی کے ساتھ دیجیے حمزہ الوی کو اجازت. اگلے پروگرام پنجاب کے مہمان کے ساتھ, اگلے مہمان کے ساتھ ملیں گے. اللہ نگہبان. شکریہ. میں